میرا ملازم مجھے بہت پسند تھا۔ شوہر جنوری میں گئے ہوئے تھے اور میں یہاں پر اکیلی ہوتی تھی۔ میں موقع پا کر ملازم کو اپنے کمرے میں بلا لیتی اور پھر اس کے ساتھ۔ میرا نام رخسانہ بیگم ہے، میری عمر اس وقت 36 سال ہے، میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ میں دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بھرے ہوئے جسم کی مالک تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری طرف دیکھتا ہی رہتا تھا، کیونکہ شوہر میرے جرمنی میں جاب کرتے تھے اور میں ایک بینک میں کام کرتی تھی۔ شوہر بھی اچھے خاصے پیسہ بھیجا کرتے تھے اور میری بھی اچھی تنخواہ تھی۔ خرچہ وغیرہ کوئی تھا نہیں، اس لیے جو کمائے وہ اڑا دیے۔ میرا شوہر بھی اکیلا ہی بھائی تھا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں یہاں پر اکیلی رہتی تھی۔ شوہر کی جاب ایسی تھی کہ ان کو چھٹی سال میں 15 دن کی ہی ملتی تھی۔ ایک سال بعد وہ 15 دن کے لیے آتے تھے۔ اتنے میں بھلا میرا کیا ہوتا؟ میرا تو دل ہی نہیں بھرتا تھا کہ اتنے میں ان کا جانے کا ٹائم ہو جایا کرتا تھا۔ اب اکیلی عورت بھلا کیا کر سکتی تھی؟ جاب کا معاملہ کچھ تھوڑا سا اس طرح سے تھا کہ وہ فیملی کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے تھے اور جو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جاب بہت اچھی تھی اور ان کے آگے کیریئر میں بہت زیادہ چیزیں ہونے والی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو میں کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ بہرحال جس بینک میں جاب کرتی تھی وہاں ایک لڑکا جس کا نام علی تھا، وہ بہت غریب گھر کا تھا، دکھنے میں خوبصورت، اور اس کی عمر 16 سال تھی۔ وہ بینک میں آفس بوائے کا کام کرتا تھا۔ سارا دن بیچارہ کبھی چائے لے آیا، کبھی کچھ لے آیا، کبھی صفائی کرنے لگ گیا۔ وہ بہت محنتی تھا، لیکن اس کی تنخواہ بہت معمولی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ ایک بار لنچ ٹائم میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ گرمی بہت عروج پر تھی، تو مجھے ایسے پسینے میں دیکھ کر اس پر بہت رحم آیا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کھانے والی ٹیبل پر بٹھا لیا اور اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ وہ انکار کر رہا تھا کہ میڈم صاحبہ، آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا، آپ امیر لوگ ہیں، ہم بلا غریبوں کی کیا اوقات کہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر بالآخر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ وہ کہتا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں جو کہ بیمار ہے، اور میرے سے بڑی میری 3 بہنیں ہیں جو کہ شادی کے لائق ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے ان کی فرض کی ادائیگی سے قاصر ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو نگل آیا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دی کہ تم حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ گاؤں سے آیا ہوا تھا اور روز شام کو گھر واپس جاتا تھا۔ میں اس کے بارے میں پوچھنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس کی مدد بھی ہو سکے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اس کو اپنے گھر پر ملازم رکھ لیتی ہوں۔ بینک سے 5 بجے چھٹی کے بعد وہ اپنے گاؤں جاتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی کہ وہ اپنے گاؤں ہفتے بعد چلا جایا کرے، باقی کے 6 دن وہ میرے گھر میں میرے کام کیا کرے۔ اس کے بدلے میں اس کو 20,000 تنخواہ بھی دے دیا کروں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بیگم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ 2 دن بعد وہ آیا اور اس نے کہا بیگم صاحبہ، میں راضی ہوں، میں ہفتے والے دن گھر چلے جایا کروں گا اور اتوار والے دن واپس آ جایا کروں گا۔ میں بھی مان گئی تھی اور پھر وہ صبح میرے ساتھ بینک چلا جاتا اور شام کو میرے ساتھ واپس آتا۔ سارا دن بینک میں کام کرنے کے بعد شام کو ہمارے گھر میں نوکری کیا کرتا تھا۔ وہ جو بھی میں چیزیں بازار سے منگواتی تھی وہ سارا کچھ لے کر آتا تھا اور گھر آنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ کچن میں مدد کرواتا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ تو میرا کوئی اپنا ہے۔ مجھے شوہر میرے ٹائم نہیں دیتے تھے، اب جو کوئی بھی تھا وہ لڑکا ہی میرے لیے سب کچھ تھا، لیکن وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ وہ بہت شریف تھا، اس نے کبھی میری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں عمر کی اس سٹیج پر پہنچی ہوئی تھی جہاں پر مجھے نہ کوئی پابندی تھی اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ تھا۔ میرے اوپر کنٹرول بھی ختم ہو رہا تھا۔ بالآخر ایک رات میں تکی ہوئی لوٹی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ علی تم میرے پیروں کی مالش کر دو۔ وہ مان گیا، میرے پیروں کی مالش کرنے لگا۔ مالش کرتے کرتے میں نے اپنی طرف اسے بلایا۔ میری بات سنتے ہی وہ پیلا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اس کام میں تمہیں اضافی 5,000 روپے دے دوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگا، لیکن پھر اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور وہاں سے اٹھ کر میرے کمرے سے باہر بھاگ گیا اور باہر پسینے سے شرابور بیٹھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ، میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بد کردار نہیں ہوں، اس لیے میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ آپ بے شک مجھے نوکری سے نکال دیں، یہ جو بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن میں اس کام کے لیے کسی قیمت پر راضی نہیں ہو سکتا۔ بھوکا تو رہ سکتا ہوں لیکن یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کی بات سننے کے بعد میں رونے لگی اور روتے روتے ساری رات گزر گئی۔
کہ ایک شریف بچے کو میں کیسا سمجھ رہی تھی اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میری آنکھیں ہی کھول دی اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ کبھی بھی اس لڑکے کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گی۔ آج اس لڑکے کو ہمارے گھر میں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے خود اس کی بہنوں کی شادی کروائی اور اب اس کی شادی کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی اس کا کوارٹر بنوایا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ بالکل اکیلا تھا اور گاؤں میں اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا تھا، اب شہر میں مکمل طور پر شفٹ ہو چکا تھا۔ صبح بینک جاتا، شام کو میرا کام کرتا اور رات کو اپنے کوارٹر میں سو جایا کرتا تھا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔